سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر صحیح بخاری میں موجود ہے. تصویر بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا. کہ اس سے جواز کا فتویٰ یہ نکال لینا کہ تصویر دکھا کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. اس کی وجہ کہ وہ اللہ خالق کائنات نے جیسی شکل و صورت تھی اسی شکل و صورت میں بھیجا، تصویر اسی طرح بھیجی، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کی. اور اللہ خالق کائنات جو چاہے کریں، اور ہمیں اس کام سے منع فرما دیا کہ تصویر نہیں بنانی اور نہیں دکھانی. خود بذات خود عورت کو دیکھنا ہے، اگر جس کی شادی ہو رہی ہے کسی لڑکی کے ساتھ خود دیکھنا ہے. اس کی وجہ اگر موبائل میں تصویر کھینچ لی جائے تو حقیقی لڑکی میں اور تصویر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. رنگت میں بھی، نقش نین میں بھی. جو ہمارے کیمرے ہیں آج کل کے بالکل شکل و صورت تبدیل کر دیتے ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر برباد ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اگر اس کی شادی نہ ہو، تصویر اس کے پاس پہنچ چکی ہے، لڑکے کے پاس پہنچ چکی ہے، اب پھر وہ لڑکی کو بلیک میل کرے گا اور اس کا غلط استعمال کرے گا، تو یہ معاشرے میں اس کے بہت زیادہ فسادات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تصویر لے کر کے آئے ہیں، پھر واپس چلے گئے. کسی دنیا کے انسان کے پاس نہیں، کسی نے نہیں دیکھی. تو اس لیے اس سے یہ جواز نکالنا بالکل درست نہیں ہے. ہاں جی، ہو بہو لڑکی کو دیکھ لینا، جس کے ساتھ اس کی منگنی ہو رہی ہے وہ ایک نظر دیکھ لینا، یہ جائز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم بھی دیا تھا کہ دیکھ لیا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح تھا وہ مکہ میں ہو چکا تھا. نکاح مکہ میں ہو چکا تھا. اب مدینہ المنورہ میں آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اب 9 برس ہو چکی تھی. جب نکاح ہوا 6 برس عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں. اور اسی طرح جب رخصتی کا وقت آیا 9 برس کی عمر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہو جاتی ہے. اور یہ واقعہ ہجرت کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے. اور یہ نکاح والا معاملہ یقیناً انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نکاح ہے یہ بندے کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بھی گزشتہ جمعوں میں بیان ہو چکے کہ وہ مکہ میں ہی وفات پا چکی تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوتی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی طرح یکے بعد دیگرے اور بیویاں بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب رخصتی ہو چکی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. یہ پہلا واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آ کر کے ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اور اسلام کو بتدریج پروان چڑھانے کے لیے جو کیا ہے وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا آپس میں بھائی چارہ ہوا ہے، آپس میں اخوت بھائی چارہ قائم کیا ہے. وہ لوگ قریش تھے، تاجر تھے، اور یہاں کے لوگ کسان تھے اور ذمہ دارہ کرنے والے تھے. جب ہجرت کر کے آتے ہیں اپنا مال چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا. آگے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں نے کیسی محبت دکھلائی ہے، کیسا اصرار کیا ہے
کیسی قربانی دی ہے. رب کے قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ کر کے دیکھ لیجئے, سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں آیات کہ جو انصار کی فضیلت میں ہے. انصار جو صحابہ کرام ہیں, مہاجرین کے لیے علیحدہ, انصار صحابہ جو مدینے کے لوگ تھے, کسان تھے, ان کی فضیلت میں سینکڑوں آیات موجود ہے کہ اللہ خالق کے کائنات نے ان کی فضیلت اپنے قرآن مجید میں بیان فرما دی. اور کیسا ان کا ایثار, کیسی ان کی قربانی کہ اللہ خالق کے کائنات نے قرآن مجید میں جب ان کا نقشہ کھینچا ہے تو اس کا بھی کیسا ہی عجیب انداز ہے, کیسا ہی عجیب انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ دوسروں کو حیثیت دیتے ہیں, اپنے سے بڑھ کر کے, اپنے مال سے بڑھ کر کے دوسروں کو حیثیت ہے, اپنی جان سے بڑھ کر دوسروں کو حیثیت ہے, اگرچہ خود اپنے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہو, اپنے آپ کو گھر کی ضرورت ہے, مال کی ضرورت ہے, کھیتی باڑی کی ضرورت ہے, سب چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں, حیثیت دیتے ہیں دوسروں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو. کتنی ان کے دلوں میں قدر تھی, کتنی اہمیت تھی ایک مسلمان بھائی کی. کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, صرف ایک ہی رشتہ ہے اسلام کا. مسلمان ہو گئے ہیں, انہوں نے گھر چھوڑا, آگے سے انصار نے اپنے گھر کے 2 حصے کیے, ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. ادھر سے انہوں نے مال چھوڑا, انصار صحابہ نے اپنے مال کے 2 حصے کیے, آدھا مال اپنے صحابی بھائی کو دے دیا, مہاجر بھائی کو دے دیا. ادھر وہ اپنی بیوی چھوڑ کر کے آئے, ادھر کے انصار صحابہ کرام نے بھی کمال کر دی. 2 بیویاں تھی, ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ مدت گزر جائے گی پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے. کیسی قربانیاں دی ان لوگوں نے, اور کیسی محبت, کیسے ایثار کا اسلام نے درس دیا کہ لوگوں مال کی اہمیت نہیں ہے, لوگوں اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے, لوگوں اگر اہمیت ہے تو ایک مسلمان بھائی کی اہمیت ہے, ایک مومن بھائی کی اہمیت اور قدر ہے, اس کو پہچانو, اس کی قدر کو پہچانو. اور یہ صحابہ کرام کی ایثار کے جو واقعات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اخوت و بھائی چارے کے واقعات ہیں, یہ بہت ہی عجیب عجیب ہے کہ بندہ سن کر کے دھنگ رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے, وہ لوگ کہ جو آپس میں لڑ رہے تھے, آپس میں ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے قتل و غارت کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ان لوگوں نے کیسی محبت دکھلائی, کیسا اخوت اور بھائی چارے کا یہ دنیا میں نظام قائم کر کے دکھلا دیا کہ ان لوگوں نے اپنے زمینیں جو ہیں, زمینوں میں سے آدھی آدھی زمینیں اپنے بھائیوں کو دے دی, مال و جائیداد میں سے حصے دے دیے, خود روٹی کھانے کو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مہاجر بھائی جو اسلامی بھائی بن چکا ہے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں. کیسی ان کے دلوں میں اللہ خالق کے کائنات نے یہ محبت پیدا فرمائی, اور اس محبت کی, اس اثار کی مثال کائنات میں نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک مل سکے گی. وہ ایسی مثال قائم کر کے چلے گئے. تو میرے بھائیوں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا کہ اللہ کے رسول نے ان لڑنے والوں کو, آپس میں مرنے والوں کو, مٹنے والوں کو, آپس میں اپنے مال برباد کرنے والوں کو کیا درس دیا کہ ایک دوسرے کی قدر کرو, ایک دوسرے کی اہمیت کو پہچانو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ اختیار کرو. ایسا درس دیا, اپنی زندگی بطور نمونہ کے پیش کر دی. تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ صحابہ کرام بطور مثال کے, بطور نمونہ کائنات میں آتے ہیں, اور اللہ خالق کے کائنات صحابہ کرام کے ایمان کو پوری کائنات کے ایمان کی گارنٹی قرار دے دیتا ہے
کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جاؤ کائنات کے لوگوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کر دیے ہیں ان ساتھیوں کی طرح اگر ایمان لے کر کے آؤ گے تو اللہ خالق کائنات تمہارا ایمان قبول فرمائے گا، نہیں تو نہیں قبول ہوگا۔